السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 10 دسمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا وندے ماترم پر جرأت مندانہ بیان۔ مر جانا تو قبول ہے لیکن شرک کرنا قبول نہیں۔ پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر بحث کے پس منظر میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم پڑھنے اور گانے پر اعتراض نہیں، مگر ہم یہ بات ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ وندے ماترم نظم کے مشمولات شرکیہ عقائد و افکار پر مبنی ہے، بالخصوص اس کے 4 اشعار میں واضح طور پر وطن کو برادران وطن کے معبود درگا ماتا سے تشبیہ دے کر اس کی عبادت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقیدے اور ایمان کے خلاف ہیں۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو مذہبی آزادی دفعہ 25 اور اظہار رائے کی آزادی دفعہ 19 فراہم کرتا ہے۔ ان دفعات کے تحت کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور جذبات کے خلاف کسی نعرے، گیت یا نظریے کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر دلائی توجہ۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی شہری کو قومی ترانہ یا کوئی ایسا گیت گانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور اس کی عبادت دوسری چیز۔ مسلمانوں کو اس ملک سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے ان کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں اور جمعیت علماء ہند کے اکابرین کی بے مثال قربانیاں اور خاص طور پر وطن کی تقسیم کے خلاف جمعیت علماء ہند کی کوششیں روز و روشن کی طرح آیا ہیں اور آزادی کے بعد اس ملک کے اتحاد و سلامتی کے لیے ان کی جدوجہد کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ حب الوطنی کا تعلق دلوں کی وفاداری اور عمل سے ہے، نعرے بازی سے نہیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا مشورہ قومی وحدت کے لیے تھا، مولانا ارشد مدنی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وندے ماترم کے تناظر میں کہا کہ تاریخی ریکارڈ بالکل واضح ہے کہ 26 اکتوبر 1937 کو رابندر ناتھ ٹیگور نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط میں مشورہ دیا تھا کہ وندے ماترم کے صرف ابتدائی 2 بندوں کو قومی گیت کے طور پر قبول کیا جائے، کیونکہ بقیہ اشعار توحید پرست مذاہب کے عقائد سے متصادم ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے 29 اکتوبر 1937 کو فیصلہ کیا کہ صرف 2 بندوں کو قومی گیت کے طور پر منظور کیا جائے۔ اس لیے آج ٹیگور کے نام کا غلط استعمال کر کے جبراً اس نظم کو مسلط کرنے یا اس کے مکمل گانے کی بات کرنا نہ صرف تاریخی حقائق کو جھٹلانے کی کوشش ہے بلکہ ملکی وحدت کے تصور کی توہین اور گرو جی ٹیگور کی تحقیر بھی ہے۔ یہ بھی قابل افسوس ہے کہ لوگ اس کو تقسیم ہند سے جوڑتے ہیں جبکہ رابندر ناتھ ٹیگور کا مشورہ قومی وحدت کے لیے تھا۔ جمعیت علماء ہند کی سیاسی لیڈران سے بڑی اپیل۔ مولانا ارشد مدنی نے زور دیا کہ وندے ماترم سے متعلق بحث دراصل مذہبی عقائد کے احترام اور آئینی آزادی کے دائرے میں ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی الزام تراشی کے انداز میں۔ جمعیت علماء ہند تمام قومی رہنماؤں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ایسے حساس مذہبی تاریخی معاملات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ ملک میں باہمی احترام، رواداری اور اتحاد کو فروغ دینے کی اپنی آئینی ذمہ داری پر کاربند رہے۔ وندے ماترم بنکم چندر چٹرجی کے ناول آنند مٹھ سے ایک اقتباس ہے۔ اس کی کئی سطریں اسلام کے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے، اسی لیے مسلمان اس گانے کو گانے سے گریز کرتے ہیں۔ وندے ماترم گانے کا پورا مطلب ہے ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، ماں میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ یہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گانا ہندو دیوی ماتا درگا کی تعریف میں گایا گیا ہے، نہ کہ مادر وطن ہندوستان کے لیے۔ وندے ماترم درگا کی تعریف میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام توحید پر مبنی ایک مذہب ہے جو ایک ایسے اللہ اوم ایشور کی عبادت کرتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ کسی ملک یا ماں کی پوجا کرنا اس توحیدی اصول سے متصادم ہے۔ وندے ماترم گانا ماں کے سامنے جھکنے اور اس کی پوجا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانے اور کسی کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہ اپنا معبود مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتے۔ مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا کہ مر جانا تو قبول ہے لیکن شرک کرنا قبول نہیں ہے۔ مریں گے تو اسلام پر اور جئیں گے تو اسلام پر ہی۔
वहीं दूसरी जानिब लोकसभा में आरएसएस पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। पार्लियामेंट के सुरमई इजलास में मंगल को इंतखाबी इस्तेलाहात पर बहस जारी थी। इसी दौरान कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लोकसभा में खिताब करते हुए आरएसएस पर मुल्क की तमाम सरकारी और आईनी इदारों पर कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया? उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद खादी के नजरिए के इर्द गिर्द क्यों लड़ी? उन्होंने सिर्फ खादी ही क्यों पहनी? ये महज एक कपड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों का एहसास है। हिंदुस्तान एक मुश्तरका ताने बाने की तरह है। राहुल गांधी ने आसाम के गमछे से लेकर कांचीपुरम की साड़ी तक का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक कपड़े के ताने बाने की तरह है। उन्होंने कहा हमारा मुल्क 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और हर धागा एक जैसा है, लेकिन आरएसएस तमाम इदारों पर कब्जा करना चाहती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर नाथूराम गोडसे ने हमारे बाबाए कौम को कत्ल कर दिया। अहम ओहदों पर तकर्री सिर्फ एक ताल्लुक की बुनियाद पर। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि एक तलख सच है, लेकिन इसे कहना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क की यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तकर्री में काबिलियत नहीं बल्कि आरएसएस से वाबस्तगी को तरजीह दी जा रही है। उनके इस बयान पर हुक्मरान जमात के अरकान ने शदीद एहतिजाज किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को हिदायत दी कि वो बहस के मौजू तक महदूद रहे और किसी तंजीम का नाम न ले। मरकजी पार्लियामानी उमूर वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हमें कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर वो मौजू से हटकर बात करेंगे तो ईमान का वक्त ज़ाया होगा। एहतिजाज के बावजूद राहुल गांधी का इसरार। हुकूमत के अराकीन के एहतिजाज पर राहुल गांधी ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तालीमी इदारों पर कब्जा किया जा रहा है। वाइस चांसलर की तकर्री एक मखसूस तंजीम से वाबस्तगी की बुनियाद पर हो रही है। इदारों पर सीबीआई और ईडी का कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी इसी तंजीम के कंट्रोल में है जो इंतखाबात को कंट्रोल कर रही है। मेरे पास सबूत मौजूद है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके तमाम इल्जामात के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि 2023 में कानून बदलकर सीजेआई को चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के अमल से खारिज कर दिया गया। इंतखाबात से कबल यह भी ज़ाब्ता लाया गया कि किसी भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। CCTV और डेटा से मुताल्लिक कवानीन भी तब्दील कर दिए गए हैं। CCTV और डेटा से मुताल्लिक कवानीन भी तब्दील कर दिए गए हैं। नाज़रीन व सामिईन, इन अहम रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महासन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।